نظریاتی طور پر مجھے اپنا آئیڈیا دولت کمانے کا ایک اچھا ذریعہ معلوم ہوا تھا، مگر یہ حقیقت سمجھنے میں صرف 4 ماہ لگے کہ جے بینسن اسکول آف شوٹنگ ناکامی کی طرف جا رہا ہے۔ بلا شبہ مجھے اس کا اندازہ پہلے ہی کر لینا چاہیے تھا۔ اس کے سابقہ مالک نک لیوس نے، جو کہ ایک شریف اور نیک دل بوڑھا آدمی تھا، اشارتاً بتایا تھا کہ اسکول کی کامیابی کا دور مدت ہوئی گزر چکا ہے۔ عمارت خستہ حال اور رنگ و روغن کی محتاج تھی۔ اس کے برخلاف مجھ پر یہ بات واضح تھی کہ عمر رسیدہ ہونے کی وجہ سے لیوس کا نشانہ پہلے جتنا اچھا نہیں رہا تھا، چنانچہ اس کے صرف 6 شاگرد رہ گئے تھے جو اسی کی طرح بوڑھے تھے۔ وہ 20 سال سے یہ اسکول چلا رہا تھا۔ اس مدت میں اس کے حساب کے رجسٹر اچھا منافع دکھاتے رہے تھے۔ 5 سال سے اس کی آمدنی گھٹنے لگی تھی، جس طرح اس کی نشانہ لگانے کی صلاحیت کم ہوتی جا رہی تھی، اور مجھے اعتماد تھا کہ میری بہترین نشانہ بازی اسکول کو پھر سے اس کے پیروں پر کھڑا کر دے گی۔ لیکن میں نے 2 اہم عوامل پر غور نہیں کیا تھا۔ اول، میرے پاس سرمایہ کی کمی، اور دوسرے، اسکول کا محل وقوع۔ اسکول کی عمارت اور اس کے ساتھ 3 ایکڑ ریتیلے ساحل کی خریداری میں میری تمام بچت اور آرمی کی گریجویٹی ختم ہو گئی تھی۔ پیراڈائز سٹی اور میامی کے اخبارات میں پبلسٹی بڑی گراں تھی، اور جب تک معقول منافع نہ ہو جائے محض ایک خواب ہی تھی۔ جب تک اچھی آمدنی نہ ہو، میں شوٹنگ رینج، ریسٹورنٹ، بار اور بنگلے کی ضروری آرائش اور رنگ و روغن نہیں کرا سکتا تھا۔ جو لوگ اچھی نشانہ بازی سیکھنے کے لیے گراں فیس دیتے ہیں، انہیں ایک اچھے ریسٹورنٹ اور بار کی خواہش بھی ہوتی ہے۔ جو بھی آئے گا خستہ حالی دیکھ کر بددل ہو جائے گا۔ بہرحال ہمارے پاس لیوس کے 6 شاگرد، خواہ وہ کیسے بھی تھے، ضرور تھے، جن کی فیس سے کھانا پینا چل رہا تھا۔ آغاز کے 4 ماہ بعد میں نے حالات کا جائزہ لیا۔ میرا بینک بیلنس $1050 رہ گیا تھا، اور میری ہفتہ وار آمدنی صرف $105 تھی۔ میں نے لوسی کی طرف دیکھا۔ جب تک ہم اس جگہ کو دولت مند افراد کے لیے جاذب توجہ نہیں بنائیں گے، کوئی کامیابی نہیں ہوگی۔ لوسی اپنے ہاتھ ملنے لگی، جو اس بات کی یقینی علامت تھی کہ وہ نروس ہو رہی ہے۔ گھبراؤ مت، میں نے جلدی سے کہا۔ بہت کچھ تو ہم خود ہی کر سکتے ہیں۔ تھوڑے سے پینٹ، 2 برش اور کچھ محنت سے ہم اس جگہ کو تقریباً ٹھیک کر سکتے ہیں۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ جیسا تم کہو۔ کبھی کبھی میں سوچتا تھا کہ میں نے غلطی تو نہیں کی۔ میں جانتا تھا کہ اگر ہمیں اس اسکول سے نفع کمانا ہے تو اسے ٹھیک کرنا ہوگا، اور یہ کام میں اکیلا نہیں کر سکتا تھا۔ اگر میں نے کسی ایسی لڑکی سے شادی کی ہوتی جو میری طرح سخت محنت کر سکتی تو یہ بات مشکل نہ ہوتی، مگر میں کسی سخت کوش لڑکی سے نہیں، لوسی سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ جب بھی میں اس کی طرف دیکھتا مجھے بڑا اطمینان ہوتا تھا۔ پہلی نظر ڈالتے ہی مجھے احساس ہو گیا تھا کہ وہ میرے لیے بنی ہے۔ ہم اس عجیب انداز میں ایک دوسرے سے ملے تھے جو قسمت نے ایک مرد اور ایک عورت کو یکجا کرنے کے لیے طے کر رکھا ہے۔ میں 10 سال تک جوانوں کو نشانہ بازی سکھانے اور 3 سال تک ویتنام کے جنگل میں چھپ کر دشمن گوریلوں کو قتل کرنے والے اسنائپر کی حیثیت سے خدمات انجام دینے کے بعد تازہ آرمی سے ڈسچارج ہوا تھا۔ میں نے اپنے مستقبل کے بارے میں تو بہت کچھ سوچا تھا، مگر شادی کرنے کا کوئی خیال تک نہیں تھا۔ لوسی، جس کی عمر 24 سال تھی، بال سرخی مائل، خوبصورت متناسب جسم اور دیکھنے میں دلکش، مجھ سے آگے میامی کے فلوریڈا بلیوارڈ پر جا رہی تھی۔ میں سڈول، نازک مٹکتے کولہے دیکھ کر از خود رفتہ ہو جاتا تھا، اور لوسی کے کولہے ان سب سے زیادہ پرکشش تھے جو میں نے آج تک دیکھے تھے۔ میں تمام بلیوارڈ اس کے پیچھے چلتا رہا، بغیر یہ دیکھے کہ اس کا باقی سراپا کیسا ہے۔ وہ ایک سیلون کے پاس سے گزر رہی تھی کہ ایک شرابی نے اس کا راستہ روک لیا۔ میں جلدی سے آگے بڑھ کر اس کے اور شرابی کے درمیان آ گیا۔ شرابی مجھے دیکھتے ہی کھسک گیا۔ لوسی نے میری طرف دیکھا، میں نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی شفاف نیلی آنکھیں، ستواں ناک، خوبصورت دہانہ، لمبے سرخ ریشمی بال، سب نے مل کر مجھے اتنا مبہوت کر دیا کہ میں اسی لمحے سمجھ گیا کہ یہ لڑکی صرف میرے لیے بنائی گئی ہے۔ آرمی میں رہتے ہوئے میں بے شمار عورتوں سے ملا تھا، اور تجربے نے بتا دیا تھا کہ مختلف عورتوں سے کس طرح پیش آنا چاہیے۔ میں نے فوراً دیکھ لیا کہ لوسی بہت شرمیلی، کم اعتماد اور نرم خو لڑکی ہے۔ چنانچہ میں نے اس کے جذبہ ہمدردی کو اپیل کیا۔ میں نے بتایا کہ میں بالکل اکیلا ہوں، میرا کوئی دوست نہیں، اور چونکہ میں نے اسے ایک بدماش سے بچایا ہے، کیا وہ میرے ساتھ ڈنر کرنا پسند کرے گی؟ میں نے بیچارہ نظر آنے کی پوری کوشش کی۔ اس نے کچھ دیر تک مجھے غور سے دیکھا اور پھر اثبات میں سر ہلا دیا۔
پھر 3 ہفتوں تک ہم ہر شام ملتے رہے۔ میں دیکھ سکتا تھا کہ وہ مجھ سے متاثر ہوئی ہے۔ وہ اس قسم کی لڑکی تھی جنہیں ایک مرد کی اس لیے ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اس کا سہارا لے سکیں۔ اس وقت وہ بسکین بلیوارڈ پر واقع پالتو جانور فروخت کرنے والی ایک دکان میں ملازم تھی، چنانچہ اس کی صرف شامیں خالی ہوتی تھیں۔ میں نے اسے یہ بھی بتا دیا کہ میں ایک شوٹنگ اسکول خریدنے کا ارادہ کر رہا ہوں، جس سے میرے خیال میں کافی آمدنی ہوگی۔ مجھے امریکن آرمی میں دوسرے بہترین نشانے باز کی شہرت حاصل تھی۔ میرے پاس اتنے میڈل اور ٹرافیاں تھیں جن سے ایک بڑی الماری بھر سکتی تھی، مگر میں نے لوسی کو یہ نہیں بتایا کہ میں 3 سال تک ویتنام کے جنگلوں میں اسنائپر رہ چکا ہوں۔ میرا خیال تھا کہ اسے یہ معلوم ہو جائے تو شاید میں اس کے ساتھ دور تک نہیں جا سکوں گا۔ اسنائپنگ بے رحمانہ سرد مولی کے ساتھ کسی کو قتل کرنا تھا۔ یہ ایک لازمی کام تھا اور میں اس کا عادی ہو گیا تھا، لیکن پھر بھی میں اس کا ذکر کرنا پسند نہیں کرتا تھا۔ آرمی سے ڈسچارج ہو کر میں نے مستقبل کے بارے میں سوچا تو محسوس کیا کہ نشانہ لگانے کی غیر معمولی صلاحیت کے علاوہ میرے اندر کوئی خاص صلاحیت نہیں ہے۔ پھر جب میں نے اخبار میں اس شوٹنگ اسکول کی فروخت کا اشتہار دیکھا تو سمجھ گیا کہ یہ میرے لیے ہی ہے۔ میں نے لوسی کو شادی کی پیشکش کی۔ وہ ہچکچائی۔ وہ اسی قسم کی لڑکی تھی جو فوراً فیصلہ نہیں کر سکتی تھی کہ اسے کیا کرنا چاہیے، لیکن اسے مجھ سے محبت تھی۔ میں نے اپنا اصرار جاری رکھا، یہاں تک کہ اسے ہاں کہنا پڑی۔ چنانچہ ہم نے شادی کر لی اور یہ اسکول خرید لیا۔ پہلا مہینہ کچھ اس طرح کی جنت میں گزرا جو صرف خوابوں میں نظر آتی ہے۔ مجھے حکم چلانا پسند تھا۔ لوسی اچھا کھانا نہیں پکا سکتی تھی اور نہ ہی گھر کے کام کاج میں کچھ زیادہ پھرتیلی اور مستعد تھی، مگر اسے حکم ماننا اچھا لگتا تھا۔ پھر جب توقع کے مطابق آمدنی نہیں ہوئی اور 6 شاگردوں میں اضافہ نہیں ہوا جو صرف $105 فی ہفتہ دے کر میری گولیاں ضائع کر رہے تھے، تب مجھے فکر شروع ہوئی۔ چوتھے مہینے کے آخر میں صورتحال اتنی خراب ہو گئی کہ مجھے لوسی سے بات کرنی پڑی۔ میں نے کہا کہ اسکول کا حلیہ بدلنے کے علاوہ ہمیں اخبار میں اشتہار بھی دینا چاہیے۔ ہمارا اسکول شہر سے 15 میل کے فاصلے پر ہے۔ لوگ ہمارے اسکول کے بارے میں جانیں گے نہیں تو آئیں گے کیسے؟ اس لیے ہمیں پہلے رنگ و روغن سے آغاز کرنا چاہیے۔ لوسی میرا ساتھ دینے پر آمادہ ہو گئی۔ چنانچہ گرمیوں کی اس چمکیلی سحپیر کو، جبکہ ہوا چل رہی تھی، سمندر کی لہریں اچھل رہی تھیں، سائے لمبے ہوتے جا رہے تھے، ہم دونوں رنگ کرنے میں مصروف تھے۔ میں شوٹنگ گیلری پر پینٹ کر رہا تھا اور لوسی بنگلے پر۔ ہم نے صبح 5 بجے سے کام شروع کیا تھا۔ ہم نے ایک بار کافی پینے اور ایک بار کھانا کھانے کے لیے وقفہ کیا تھا۔ میں اپنا برش پینٹ میں ڈبو رہا تھا کہ میں نے اس کچی سڑک پر ایک سیاہ کیڈیلاک کو آتے دیکھا جو بنگلے کی طرف آئی تھی۔ میں نے برش رکھ دیا، جلدی سے ہاتھ صاف کیے اور کھڑا ہو گیا۔ لوسی بھی متوقع نظروں سے اس کار کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ کار میں ڈرائیور کے علاوہ 2 آدمی پچھلی سیٹ پر بیٹھے تھے۔ تینوں کا لباس سیاہ تھا اور انہوں نے سیاہ ہی ہیٹ لگا رکھے تھے۔ کار بنگلے سے 10 گز کے فاصلے پر آ کر رک گئی۔ میں آگے بڑھا تو میں نے ایک آدمی کو کار سے اترتے دیکھا۔ باقی دونوں کار میں بیٹھے رہے۔ میں اس آدمی کی طرف بڑھا تو یہی سوچ رہا تھا کہ کاش یہ کوئی نیا گاہک ہو۔ آخر اس کے علاوہ کوئی یہاں کیوں آئے گا؟ وہ آدمی لوسی کی طرف اور لوسی اس کی طرف دیکھ رہی تھی، مگر خوش آمدید کہنے سے ہچکچا رہی تھی۔ پھر اس آدمی نے میری طرف دیکھا اور اس کے پھولے ہوئے چہرے پر مسکراہٹ ابھری جس سے اس کے سنہری دانت نمایاں ہو گئے۔ مسٹر بینسن؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، میرا ہی نام ہے، میں نے جواب دیا۔ پھر ہم دونوں نے ہاتھ ملائے۔ مجھے آگسٹو ساونٹو کہتے ہیں، اس نے بتایا۔ ساونٹو کی عمر تقریباً 60 سال تھی اور میرا اندازہ تھا کہ اس کا تعلق لاطینی امریکہ سے ہے۔ اس کی مونچھیں اتنی بڑھی ہوئی تھیں کہ اس کا اوپری ہونٹ چھپ گیا تھا۔ آنکھیں کسی سانپ کی طرح چپٹی تھیں، مشکوک، گھورتی ہوئی اور غالباً بے رحم بھی۔ میں نے تمہارے بارے میں سنا ہے مسٹر بینسن، لوگ کہتے ہیں کہ تمہارا نشانہ بہت اچھا ہے۔ میں نے کیڈیلاک کار کی طرف دیکھا۔ اس کا ڈرائیور کوئی چمپینزی معلوم ہو رہا تھا۔ قدرے چھوٹا قد، چپٹا چہرہ، اندر دھسی ہوئی آنکھیں، مضبوط ہاتھ اور بازو۔ جو آدمی پچھلی سیٹ پر بیٹھا تھا وہ نوجوان تھا، چھریرے جسم کا مالک۔ اس نے بڑے اور رنگین شیشوں کا چشمہ لگا رکھا تھا۔ وہ بے حس و حرکت بیٹھا بالکل ناک کی سیٹ میں دیکھ رہا تھا، مگر میری طرف نہیں۔ میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں مسٹر ساونٹو؟ میں نے پوچھا۔ تم نشانہ بازی سکھاتے ہو؟ میں نے یہ اسکول اسی لیے کھولا ہے۔ کیا کسی کو اچھا نشانہ باز بنانا مشکل ہوتا ہے؟ اس نے سوال کیا۔ اس کا انحصار سیکھنے والے پر ہے اور اس بات پر کہ تم اچھا نشانہ کسے کہتے ہو۔ ساونٹو نے اپنا ہیٹ اتار لیا۔
اس کا سر درمیان سے گنجا تھا۔ وہ اپنے ہیڈ کے اندر اس طرح دیکھ رہا تھا جیسے وہاں کچھ چھپا ہو۔ تم کتنا اچھا نشانہ لگا سکتے ہو؟ اس نے پوچھا۔ یہ ایسا سوال تھا جس کا جواب میں بڑے متاثر کن انداز میں دے سکتا تھا۔ آؤ گیلری میں چلو، میں تمہیں دکھاتا ہوں۔ تمہارا جواب پسند آیا؟ ساونٹو مسکرانے لگا۔ کوئی زبانی جمع خرچ نہیں، بلکہ عملی مظاہرہ۔ مجھے یقین ہے کہ چاند ماری میں تمہارا نشانہ بہترین ہوگا، مگر کیا تم کسی حرکت کرتی ہوئی چیز کو نشانہ بنا سکتے ہو؟ مجھے صرف ایسی نشانہ بازی سے دلچسپی ہے۔ میں نے لوسی کو اشارہ کیا۔ وہ پینٹ اور برش رکھ کر میرے پاس آئی۔ میں نے ساونٹو سے اس کا تعارف کرایا۔ مسٹر ساونٹو میری نشانہ بازی دیکھنا چاہتے ہیں، میں نے کہا۔ تم میری رائفل اور بیئر کے کچھ خالی ڈبے لے آؤ۔ میرا خیال ہے کہ مسٹر بینسن بہت خوش نصیب آدمی ہے، ساونٹو لوسی سے ہاتھ ملاتے ہوئے بولا۔ حجاب سے لوسی کے چہرے پر سرخی دوڑ گئی۔ شکریہ، اس نے جواب دیا۔ مسٹر بینسن ہی نہیں، میں بھی خوش نصیب ہوں۔ لوسی ڈبے لینے چلی گئی۔ ساونٹو نے ایک بار پھر اپنے ہیڈ کے اندر دیکھا۔ معلوم ہوتا تھا کہ یہ اس کی عادت ہے۔ کیا تمہارے خیال میں تمہیں اسکول سے معقول آمدنی حاصل ہو سکتی ہے؟ اس نے پوچھا۔ اگر میرا یہ خیال نہ ہوتا تو میں یہ اسکول خریدتا ہی نہیں، میں نے جواب دیا۔ اتنی دیر میں لوسی میری رائفل اور خالی ڈبے لے آئی۔ میں نے رائفل لے لی۔ لوسی تقریباً 300 گز کے فاصلے پر چلی گئی۔ ہم بارہا اس طرح کی مشق کرتے رہے تھے، چنانچہ اب تک لوسی کو ہوا میں ڈبے اچھالنے کی کافی عادت ہو گئی تھی۔ اس نے ڈبے ہوا میں اچھالنے شروع کیے اور میں انہیں نشانہ بنانے لگا۔ اس نے 10 ڈبے اچھالے اور میں نے سب کو کامیابی سے نشانہ بنا دیا۔ دیکھنے میں یہ میری صلاحیت کا متاثر کن مظاہرہ تھا۔ واقعی مسٹر بینسن، تمہارا نشانہ بہت اچھا ہے۔ ساونٹو نے مجھے غور سے دیکھا۔ مگر کیا تم سکھا بھی سکتے ہو؟ میں نے رائفل ایک طرف رکھ دی۔ لوسی ڈبے جمع کرنے چلی گئی۔ اب ہم بیئر نہیں پی رہے تھے، چنانچہ مزید ڈبے خالی نہیں ہو رہے تھے۔ ان پرانے ڈبوں کو ہی ابھی کافی دن استعمال ہونا تھا۔ نشانے بازی ایک صلاحیت ہے، میں نے جواب دیا۔ اب یہ صلاحیت کسی کے پاس ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ میں 15 برس سے نشانہ بازی سکھا رہا ہوں۔ کیا تم میری طرح کے نشانے باز بننا چاہتے ہو؟ ارے نہیں، میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے بیٹے کو نشانہ بازی سکھاؤ۔ ساونٹو نے کار میں بیٹھے نوجوان کی طرف اشارہ کیا اور پھر آواز دی، اے ٹیموٹو۔ نوجوان جو کار کی پچھلی سیٹ پر بیٹھا تھا چونک گیا، ساونٹو کی طرف دیکھا اور پھر کار سے اترا۔ وہ بجلی کے کھمبے کی طرح لمبا تھا، بڑے بڑے ہاتھ پیر، آنکھیں دھوپ کے چشمے کے پیچھے چھپی ہوئی، چوڑا دہانہ، بلند پیشانی اور چھوٹی سی ناک۔ وہ اپنے باپ کے پاس آ کر متوقع انداز میں کھڑا ہو گیا۔ ساونٹو اس کے مقابلے میں بونا نظر آ رہا تھا۔ میرا قد بھی خاصا لمبا تھا، مگر اس کی طرف دیکھنے کے لیے مجھے سر اٹھانا پڑتا تھا۔ یہ میرا بیٹا ہے، ساونٹو نے کہا، مگر اس کے لہجے میں کسی فخر کا احساس نہیں تھا۔ اس کا نام ٹیموٹو ہے، اور ٹیموٹو یہ مسٹر بینسن ہے۔ تم سے مل کر خوشی ہوئی۔ میں نے ہاتھ ملایا۔ میں اور کہہ بھی کیا سکتا تھا، وہ ایک ممکنہ شاگرد تھا۔ لوسی ڈبے جمع کر کے ہماری طرف آ رہی تھی۔ ساونٹو نے اپنے بیٹے سے اس کا تعارف کرایا۔ کھمبے نے لوسی کی طرف دیکھا، احتراماً اپنا ہیڈ اتارا۔ اس کے سر کے بال سیاہ اور گھنگریالے تھے۔ لوسی نے اسے مسکرا کر ہیلو کہا۔ ٹیموٹو اچھی نشانہ بازی سیکھنا چاہتا ہے مسٹر بینسن۔ ساونٹو نے مجھے مخاطب کیا۔ کیا اسے سکھا سکتے ہو؟ ابھی میں کچھ نہیں جانتا، اندازہ ہی لگا سکتا ہوں، میں نے کہا اور رائفل کھمبے کی طرف بڑھائی۔ وہ کچھ ہچکچایا، پھر لے لی۔ اس نے رائفل اس طرح پکڑی ہوئی تھی جیسے کوئی نالی صاف کرنے کا بانس پکڑتا ہے۔ آؤ گیلری میں چلیں، میں نے اس سے کہا۔ مجھے نشانہ لگا کر دکھاؤ، اس کے بعد ہی بتا سکتا ہوں۔ ساونٹو، ٹیموٹو اور میں شوٹنگ گیلری کی طرف چلے۔ لوسی ڈبے بنگلے میں لے گئی۔ 30 منٹ بعد ہم تینوں باہر آئے۔ ٹیموٹو نے میری قیمتی گولیوں کے 40 راؤنڈ چلائے تھے اور صرف ایک مرتبہ نشانہ بازی کے تختے پر گولی مار سکا تھا، وہ بھی سب سے آخری دائرے کے کنارے پر۔ باقی گولیاں سمندر کی طرف چلی گئی تھیں۔ اوکے ٹیموٹو، ساونٹو نے سخت لہجے میں کہا، کار میں بیٹھ کر میرا انتظار کرو۔ ٹیموٹو بیچارگی کے ساتھ چلا گیا۔ ہاں تو مسٹر بینسن، کیا کہتے ہو؟ میں جواب دیتے ہوئے ہچکچایا۔ یہ کچھ کمائی کرنے کا موقع تھا، مگر مجھے ایمانداری سے کام لینا تھا۔ اس کے اندر کوئی صلاحیت معلوم نہیں ہوتی، میں نے کہا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر اسے محنت سے سکھایا جائے تو وہ نشانہ نہیں لگا سکتا۔ 10-11 سبق دینے کے بعد کافی اچھا نشانہ لگانے لگے گا۔ تو اس میں صلاحیت نہیں ہے؟ ممکن ہے بعد میں پیدا ہو جائے۔ میں ایک ممکنہ شاگرد سے دستبردار ہونا نہیں چاہتا تھا۔
2 हफ्ते की तरबियत के बाद ज्यादा बेहतर तौर पर बता सकूंगा। सिर्फ 9 दिन मिस्टर बेंसन, सॉवंटो बोला। इस मुद्दत में इसे इतना ही अच्छा निशाना लगाना चाहिए जितना तुम लगा सकते हो। एक लम्हे के लिए मैंने सोचा वो मजाक कर रहा है, मगर नहीं, वो बेहद संजीदा था। मुझे अफसोस है, मैंने जवाब दिया, मगर ये नामुमकिन है। सिर्फ 9 दिन मिस्टर बेंसन। मुझे अच्छा निशाने लगाने में तकरीबन 15 साल लगे थे। मैंने नफी में सर हिलाया, जबकि मेरे अंदर सलाहियत भी मौजूद थी। मेरा ख्याल है कि मैं एक अच्छा उस्ताद हूँ, मगर फिर भी मैं मोज़े नहीं दिखा सकता। आओ इस मसले पर मजीद गुफ्तगू करें, सॉवंटो ने कहा। यहाँ बहुत गर्मी है, चलो बंगले में चलकर बात करते हैं। जरूर, मगर बात करने के लिए कुछ है ही नहीं। हम एक दूसरे का वक्त जाया करेंगे। वो बंगले की तरफ चल दिया। मुझे भी उसके पीछे जाना पड़ा। 9 दिन में इसे इतना ही अच्छा निशाना लगाना चाहिए जितना मैं लगा सकता हूँ, मगर यह नौजवान कभी अच्छा निशाना नहीं लगा सकता था। इससे भी ज्यादा ये कि उसे राइफल छूने से भी नफरत थी। उसने जिस तरह राइफल पकड़ी और ट्रैगर दबाते हुए उसके जो तासुरात मैंने देखे थे, उनसे यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था। उसने राइफल कंधे से इस तरह लगा रखी थी कि उसके झटके से निशान बन गया होगा। सॉवंटो को बंगले की तरफ आते देखकर लूसी ने मुस्कुराते हुए दरवाजा खोल दिया। उसे कुछ अंदाजा नहीं था कि हमारे दरमियान क्या बातें हुई हैं। शायद वो समझ रही थी कि मैं एक शागिर्द के दाखिले की कागजी कार्रवाई मुकम्मल करने के लिए सॉवंटो को घर में ले जा रहा हूँ। बियर पीना पसंद करोगे मिस्टर सॉवंटो? लूसी ने पूछा। प्यास तो जरूर लगी होगी। शुक्रिया मिसेस बेंसन। सॉवंटो ने गौर से लूसी को देखा, मगर फौरी तौर पर नहीं। मुमकिन है बाद में ख्वाहिश हो। मैंने सॉवंटो को निशिष्टगाह की तरफ बढ़ने का इशारा किया और लूसी से कहा, मुझे ज्यादा देर नहीं लगेगी, तुम पेंट करती रहो। लूसी बाहर चली गई। कैडिलॉग कड़कती धूप में खड़ी थी। ड्राइवर सिगरेट पी रहा था और टिमोटो बेहिस्सो हरकत बैठा था। मैं निशिष्टगाह में दाखिल हुआ। सॉवंटो एक कुर्सी पर बैठ गया। उसने कमरे में चारों तरफ देखा। तुम्हारे पास कुछ रुपया मालूम नहीं होता? वो बोला। ठीक कह रहे हो, मैंने सिगरेट सुलगाते हुए जवाब दिया, मगर इसे जेरे बहस क्यों ला रहे हो? तुम्हारे पास एक ऐसी चीज है जो मेरे काम आ सकती है, और मेरे पास एक ऐसी चीज है जो तुम्हारे काम आ सकती है, सॉवंटो ने कहा। तुम सलाहियत रखते हो और मैं दौलत। तो फिर? मैंने कुर्सी पर बैठते हुए पूछा। मेरे लिए ये बहुत अहम है कि मेरा बेटा 9 दिन में माहिर निशानेबाज बन जाए। मैं इसके लिए तुम्हें $6000 देने को तैयार हूँ। आधी रकम अभी और बाकी आधी मेरे मुतमईन होने के बाद। $6000। मैं फौरन ही सोचने लगा कि इतनी रकम से मैं स्कूल के लिए क्या कुछ कर सकता हूँ। न सिर्फ सारे बंगले पर रंगो रोगन किया जा सकता है, बल्कि मकामी टीवी पर इश्तिहार भी दिया जा सकता है। एक बारमैन मुलाजिम रखकर बार काउंटर भी खोल सकते हैं। मगर तब मुझे याद आया कि टिमोटो ने राइफल किस तरह पकड़ी थी। एक माहिर निशानाबाज, नामुमकिन। वो 5 साल में भी नहीं बन सकता। पेशकश का शुक्रिया, मैंने कहा। इतनी रकम मेरे बहुत काम आ सकती है, मगर मैं तुमसे गलत बयानी नहीं करूंगा। मुझे उम्मीद नहीं कि तुम्हारा बेटा कभी भी अच्छा निशानाबाज बन सके। मैं उसे एक सीधा साधा निशाना लगाना सिखा सकता हूँ, बस। उसे राइफल से नफरत है, और जब तक कोई राइफल को पसंद ना करे वो अच्छा निशानाबाज नहीं बन सकता। मुझे एक सिगरेट दो, सॉवंटो सर खुजाते हुए बोला। डॉक्टर ने मुझे सिगरेट पीने से मना कर रखा है, मगर कभी कभी सिगरेट पीने की ख्वाहिश बड़ी शदीद हो जाती है। सही वक्त पर पी जाए तो सिगरेट आसाब को सुकून देता है। मैंने उसे सिगरेट दिया और लाइटर जलाकर सुलगाने में मदद की। उसने 2-3 गहरे गहरे कश लिए। मैं बराबर यही सोच रहा था कि मैं और लूसी $6000 से क्या कुछ कर सकते हैं। सॉवंटो काफी देर खामोश रहा। मिस्टर बेंसन, आखिर उसने कहा, मुझे खुशी है कि तुमने दयानतदारी से अपनी राय का इजहार कर दिया। अगर $6000 की पेशकश सुनते ही तुम कहते कि तुम टिमोटो को मुश्ताक निशानेबाज बना दोगे, तो ये बात मुझे पसंद नहीं आती। मैं अपने बेटे की हुदूद से वाकिफ हूँ, मगर ये भी इंतहाई जरूरी है कि वो 9 दिन के अंदर बेहतरीन निशाना लगाने के काबिल बन जाए। तुमने बताया कि तुम मुझे नहीं दिखा सकते। नॉर्मल हालात में मैं इसे कबूल कर लेता, मगर ये कोई आम सूरत हाल नहीं है। यह हकीकत फिर भी बरकरार रहती है कि उसे 9 दिन में माहिर निशानेबाज बन जाना चाहिए। मगर क्यों? मैंने गौर से सॉवंटो को देखा। बहुत सी अहम वजूहात हैं जिनका ताल्लुक तुमसे नहीं। सॉवंटो ने एक और कश लगाया। तुमने मौजों की बात की, और ये दौर मौजात का है। यहाँ आने से पहले मैंने तुम्हारे बारे में तहकीकात कराई थी। अगर मुझे ये इत्मीनान न होता
کہ مجھے جس آدمی کی ضرورت ہے وہ تم ہی ہو تو میں یہاں ہرگز نہ آتا۔ تم نہ صرف نشانہ لگانے کی بہترین صلاحیت کے مالک ہو بلکہ بہت زیادہ مستقل مزاج بھی ہو۔ ویتنام کی جنگ کے دوران تم برسوں جنگلات میں خطرناک اور بے آرام زندگی گزار چکے ہو۔ یعنی تنہا صرف اپنی رائفل کے ساتھ تم نے 82 ویت کانگ گوریلوں کو بے رحمی کے ساتھ قتل کیا ہے، جو تمہاری بہترین نشانہ بازی کا ثبوت ہے۔ اور جو آدمی یہ کارنامہ دکھا سکتا ہے مجھے اسی کی ضرورت ہے، ایک ایسا آدمی جو کبھی شکست تسلیم نہیں کرتا۔ مجھے بتاؤ کہ میرے بیٹے کو اپنے جیسا نشانہ باز بنانے کے لیے تم کتنی رقم چاہتے ہو؟ اتنی ہی بڑی رقم کیوں نہ ہو، صرف 9 دن میں تمہارے بیٹے کو ایسا نہیں بنا سکتا۔ میں نے کچھ اضطراب سے پہلو بدلتے ہوئے جواب دیا۔ 6-7 ماہ میں شاید کچھ کیا جا سکے، مگر 9 دن میں ناممکن ہے۔ یہاں رقم کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ تمہارے بیٹے میں صلاحیت ہی نہیں ہے۔ بے شک اس بات کا رقم سے تعلق ہے۔ میرا تجربہ ہے کہ دولت سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے۔ تم ابھی سے یہ سوچنے لگے تھے کہ $6000 سے تم کیا کچھ حاصل کر سکتے ہو۔ پھر بھی $6000 اتنی بڑی رقم نہیں جو تمہیں یقین دلا سکے کہ تم کوئی معجزہ دکھا سکتے ہو۔ ساونٹو نے اپنے جیکٹ کی اندرونی جیب سے ایک لمبا لفافہ نکالا۔ اس لفافے میں 2 بیرر بانڈ ہیں۔ ہر بانڈ کی قیمت $25000 ہے، اس نے کہا اور لفافہ میز پر ڈال دیا۔ انہیں دیکھو اور اطمینان کر لو کہ میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں۔ میں نے لفافہ اٹھایا تو میرے ہاتھوں میں کپکپاہٹ تھی۔ میں نے لفافے سے بانڈ نکالے، انہیں غور سے دیکھا۔ میں نے پہلے کوئی بیئرر بانڈ نہیں دیکھا تھا، اس لیے مجھے کوئی اندازہ نہیں تھا کہ وہ اصلی ہیں یا جعلی، مگر بظاہر اصلی ہی نظر آ رہے تھے۔ مسٹر بینسن، اب میں تمہیں ایک معجزہ دکھانے کے لیے $50000 پیش کر رہا ہوں۔ تم سنجیدہ نہیں ہو سکتے؟ میری آواز پھنسی پھنسی تھی۔ میں بے حد سنجیدہ ہوں۔ میرے بیٹے کو 9 دن میں ماہر نشانہ باز بنا دو تو یہ بانڈ تمہارے ہو جائیں گے۔ میں بانڈز کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ میں نے کچھ وقت حاصل کرنے کے لیے کہا۔ ممکن ہے یہ محض کاغذ کے ٹکڑے ہوں۔ تو تم نے دیکھا، میں نے سچ ہی کہا تھا کہ دولت سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے۔ اب تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ بانڈز جعلی تو نہیں ہیں۔ اب تم نے مجھ سے یہ نہیں کہا کہ تم معجزات نہیں دکھا سکتے۔ ساونٹو نے قدرے آگے جھکتے ہوئے کہا، یہ بانڈز واقعی اصلی ہیں، مگر میری بات کا اعتبار مت کرو۔ میرے ساتھ اپنے بینک چلو اور ان سے پوچھو وہ کیا کہتے ہیں۔ ان سے پوچھو کہ کیا وہ ان بانڈز کے بدلے $50000 دے سکتے ہیں۔ میں کرسی سے اٹھ کر کھڑکی کے پاس جا کھڑا ہوا۔ یہ چھوٹا سا کمرہ اچانک بہت گرم محسوس ہونے لگا تھا۔ اس کی ضرورت نہیں، آخر میں نے کہا۔ میں تسلیم کر لیتا ہوں کہ یہ اصلی ہے۔ بہت خوب، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ ساونٹو مسکرانے لگا۔ میں اب امپیریل ہوٹل واپس جا رہا ہوں جہاں میرا قیام ہے۔ اس وقت 5 بجے ہیں۔ 7 بجے مجھے فون کرنا اور اپنے فیصلے سے آگاہ کرنا کہ $50000 میں تم کوئی معجزہ دکھانے پر تیار ہو یا نہیں۔ وہ لفافہ جیکٹ کی جیب میں رکھتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ 1 منٹ، میں نے جلدی سے کہا۔ مجھے یہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ آخر تمہارے بیٹے کو ماہر نشانہ باز بننے کی کیا ضرورت ہے، اور یہ کہ اس کا نشانہ کیا ہوگا۔ جب تک مجھے یہ معلوم نہ ہو میں اسے تیار نہیں کر سکتا۔ ساونٹو کچھ سوچنے لگا۔ وہ اپنا ہیٹ اٹھا کر ایک بار پھر اس کے اندر دیکھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں بتا دوں گا، اس نے کہا۔ بات یہ ہے کہ میں ایک پرانے دوست سے بہت بڑی رقم کی احمقانہ شرط لگا بیٹھا ہوں۔ میرا دوست ماہر نشانہ باز ہے اور ہمیشہ اپنی نشانہ بازی کی ڈینگیں مارتا رہتا ہے۔ میں نے کہیں اس سے کہہ دیا کہ تربیت اور مشق سے ہر شخص ماہر نشانہ باز بن سکتا ہے۔ کبھی کبھی مجھ جیسا آدمی بھی، جبکہ اس نے ضرورت سے زیادہ شراب پی رکھی ہو، بے وقوفی کی باتیں کر بیٹھتا ہے۔ میرے دوست نے فوراً شرط لگائی کہ میرا بیٹا 9 دن کے اندر اپنی رائفل سے کسی بھاگتے ہوئے جانور کو نشانہ نہیں بنا سکتا۔ میں نے اس کی شرط قبول کر لی اور اب ہر صورت میں شرط جیتنا چاہتا ہوں۔ کون سا جانور؟ درختوں کی شاخوں پر جھولتا ہوا کوئی بندر، بھاگتا ہوا ہرن، یا شکاری کتوں سے جان بچانے کی کوشش کرتا ہوا کوئی خرگوش، یا اسی طرح کا کوئی اور جانور۔ جانور کا انتخاب میرا دوست کرے گا، بس اس کا نشانہ بننا ضروری ہے۔ اور تم نے کتنی رقم کے لیے شرط لگائی ہے؟ میں نے پوچھا۔ تم بہت تجسس پسند ہو، ساونٹر نے مسکراتے ہوئے اپنے سنہری دانت دکھائے، مگر مجھے یہ بتانے میں کوئی اعتراض نہیں۔ شرط $5 लाख کی لگی ہے۔ اگرچہ میں بہت دولت مند آدمی ہوں، پھر بھی میں اتنی بڑی رقم ہارنا پسند نہیں کروں گا۔ اسی طرح تمہیں بھی $50000 سے دستبردار ہونا مشکل ہوگا۔ تو پھر میں 7 بجے تمہارے فون کا انتظار کروں گا۔ وہ بنگلے سے نکل کر اپنی کیڈیلاک کار کی طرف بڑھا۔ پھر میں نے اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ $50000،
ایک معجزہ دکھانے کے لیے، تو پھر ٹھیک ہے، میں یہ معجزہ کر دکھاؤں گا۔